الله جل جلاله رب العباد المنفرد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ 30ویں آیت سے جو رکوع شروع ہو رہا ہے. گزشتہ نشست کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ پہلے اسی موضوع کی طرف پلٹتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے رب نے ملائکہ سے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بے شک زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قالو، کہنے لگے، ملائکہ نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین میں خلافت کا حقدار وہ ہوگا جو اس میں فساد برپا کرے، تفریق ڈال دے، بگاڑ دے اس کے نظام کو اور خون بہائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. ملائکہ کا استدلال یہ بتلا رہا ہے ہمیں، اس پہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم ضرور گفتگو کریں گے کہ ملائکہ نے رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ باری تعالیٰ، یہ اعتراض نہیں تھا، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ باری تعالیٰ کیا معیار خلافت یہ نہیں کہ جو تیری بندگی کا حق ادا کر رہا ہو تیری تسبیح و تقدیس کے ساتھ، وہی خلیفۃ الارض ہوگا؟ اور اگر یہ معیار خلافت ہے، تیری تسبیح کرنا تیری حمد کے ساتھ، تیری تقدیس بیان کرنا تیری حمد کے ساتھ، اگر یہ معیار خلافت ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، جبکہ تو اسے مقرر کر رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا. تو رب کائنات نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ، اور پھر اس نے آدم علیہ السلام کو سب کے سب اسماء تعلیم کر دیے، سکھلا دیے، اور پھر انہیں پیش کیا ملائکہ پر. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بس کہا کہ بتاؤ مجھے میرے فرشتوں ان کے اسماء، یہ جو پیش کیے ہیں ان کے نام مجھے بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے کہنے لگے کہ تو سبحان ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب سے زیادہ علم والا، حکمت والا ہے. قال یا آدم، رب کائنات نے کہا کہ اے آدم، انبئہم باسمائہم، تو بتا انہیں، اے میرے بنائے ہوئے آدم، اے خلیفۃ الارض، تو بتا انہیں، ان فرشتوں کو، ان ملائکہ کو بتا، باسمائہم، ان کے اسماء، ان کے نام.
فرشتوں کے نہیں، وہ جو پیش کیے تھے ان کے نام تو انہیں بتا۔ فلما انباءہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلائے، قالا، تو رب کائنات نے کہا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی خوب جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ہی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اسم اور مسمى کی پہچان کے لیے ان آیات کریمہ کی تلاوت کی۔ اس میں قرآن کریم نے واضح لفظوں میں بتلایا کہ اللہ رب العزت نے علم الاسماء عطا کرنے کے بعد سرکار آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے مسمى پیش کیے، اشیاء پیش کی، چیزیں پیش کی، اور پھر ان سے یہ سوال کیا کہ ان کے اسماء بتلاؤ۔ اور چونکہ آدم کو ان کا علم عطا کر رکھا تھا، پھر سرکار آدم علیہ السلام سے کہا، سرکار آدم علیہ السلام نے ان کے اسماء بتلا دیے۔ ہماری اس وقت بحث یہ نہیں، میں اس بات کو دہرانا چاہوں گا، آئندہ کسی روز ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ خلافت عرضی کا معیار کیا ہے۔ اشارتاً ذکر ضرور کر دیا کہ خلافت عرضی کا معیار زمین میں فساد برپا کر کے، خون بہا کے حکمرانی حاصل کرنا ہے، یا پھر خلافت عرضی کا معیار اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اس کی تقدیس کرتے ہوئے، کیا یہ خلافت عرضی کا معیار ہے؟ قرآن کریم کی ان آیات میں ان دونوں نظریات کا رد پیش کر دیا گیا، جب اللہ نے بتایا کہ نہ تو خون بہانے والے، فساد برپا کرنے والے خلافت عرضی کا حقدار ہیں، اور نہ ہی وہ ملائکہ خلافت عرضی کے حقدار ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بلکہ خلافت عرضی کا معیار جو قرآن نے بتایا وہ کیا ہے؟ علمہ آدم الاسماء کلہا، علم الاسماء، اشیاء کا علم۔ دوسرے آسان لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ علم ہی وہ گوہر ہے، علم ہی وہ موتی ہے جو خلافت عرضی کا معیار ہے۔ چونکہ ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں، ہم واپس پلٹتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ اسماء اور مسمى، ذات کا اسم ہوتا ہے، اسم ذات نہیں ہوتی۔ اور محترم ناظرین و سامعین، یہ انتہائی واضح بات ہے کہ اسم کے لیے تصور کا ہونا ضروری ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز کا، آپ آسمان اسم ہے، فوراً تصور آئے گا۔ جیسے جیسے آپ کسی بھی چیز، آپ سخی کہیں گے کسی شخص کے بارے میں، آپ نے کسی فلاں آدمی کو سخی کہہ کے پکارا، آپ میں سخاوت کا تصور آئے گا۔ آپ نے کسی فلاں شخص کو مومن کہہ کے پکارا، اس کا نام زید بکر، کوئی نام بھی ہے اس کا، آپ نے اسے مومن کہہ کے پکارا، آپ کے ذہن میں ایمان کا تصور آئے گا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو صفاتی اسماء ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں، صفت موجود ہوتی ہے، صفت کا پتہ اظہار سے چلتا ہے۔ سخی ہونا کسی شخص میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پیدائشی طور پہ سخی ہو، لیکن چونکہ اس نے اپنی سخاوت کا کبھی اظہار نہیں کیا، اظہار اس لیے نہیں کیا کہ اسے کبھی موقع نہیں ملا، جیسے ہی اسے موقع ملے گا وہ جو اپنی صفت سخاوت ہے وہ اس کا اظہار کر دے گا، سب لوگ پکار اٹھیں گے یہ سخی ہے۔ اس اظہار کی بنا پہ وہ تصور ذہن میں آئے گا کہ ہاں یہ سخاوت کرتا ہے، اسے سخی کہیں گے، اس کا نام کچھ بھی ہو۔ وہ جو اس کا اصل نام ہے اس کا ذاتی نام ہے۔ بقیہ تمام کے تمام جو اسماء ہیں وہ سب کے سب اس کے صفاتی اسماء ہیں اس شخص کے۔ اسے ظالم کہا جاتا ہے یا اسے مومن کہا جاتا ہے، اسے رحم دل کہا جاتا ہے، اسے کنجوس کہا جاتا ہے، اسے سخی کہا جاتا ہے، اسے سچا جانا جاتا ہے، یہ تمام کی تمام اس کی صفات ہیں، اور ایک نام اس کا ذاتی ہوگا۔ یہ وہی سنت ہے
توحید الہیہ کی۔ یہ وہی سنت ہے اللہ رب العزت کی جو اس نے اپنے بندوں میں جاری کی۔ ایک اس کی ذات ہے اور پھر اس کی آگے صفات ہیں، اور ہم اس کی صفات کے مظاہر کو دیکھنے کی وجہ سے اور اس کی بتلائی ہوئی جو اس نے صفات خود بتلائی ہیں، ہم اس کی ان صفات سے اس کو پہچانتے ہیں۔ اور اسی کا حوالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت نے دیا بڑے ہی آسان لفظوں میں کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو، جب بھی کسی چیز کا آغاز کرو، تو انسانوں، مسلمانوں، لوگوں، یاد رکھنا میرے اسم کا وسیلہ ضرور اختیار کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے جو بڑا رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ 7 نام اللہ کے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ بات پہلے واضح ہو چکی کہ اسم از خود ذات نہیں ہوتا، یعنی اللہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ تم نے اگر کسی کام کو شروع کرنا ہے، کسی کام کا آغاز کرنا ہے، گو ہر جگہ میں موجود ہوں، میری کبریائی موجود ہے، میری خدائی موجود ہے، لیکن تم نے میرے ساتھ شروع نہیں کرنا، میرے اسم کا وسیلہ ڈالو، میرے اسم کے ذریعے سے تم نے مجھ تک پہنچنا ہے، اس کائنات کو پہچاننا ہے، میرے صفاتی اسما سے میری صفات کے مظاہر کو پہچانو۔ اور آسان ترین نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے، بہت آسان ترین، کہ جب اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز اس چیز سے کیا کہ براہ راست میری ذات سے نہیں، میرے اسم کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو، اور اس کا اسم اس کی ذات نہیں، تو محترم سامعین و ناظرین، بات بہت واضح ہو گئی کہ اللہ نے تو آغاز ہی میں بتلا دیا کہ تم براہ راست میرے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے، جو بالکل ہی تم براہ راست جب بھی ہونا چاہو تب بھی تمہیں میرے صفاتی اسما کے وسیلے سے مجھ تک پہنچنا ہے، اس سے بغیر یہ ناممکن ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل کے مطابق اپنے رب کے اسم کا ذکر کر اور ہر جانب سے کٹ کے صرف اسی کا ہو جا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید کی وسعتوں کو تلاش کرتے ہوئے ہم اس کے صفاتی اسما کا، اس کے ذاتی نام کا ہم ضرور سہارا لیں۔ اس نے ہمیں بتلا دیا کہ مجھ تک پہنچنے کے راستے میرے اسما میں پوشیدہ ہیں، میرے اسما کے ذریعے سے مدد چاہو، میرے اسما کے ذریعے سے مجھے پکارو۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام بہترین اسما، تمام بہترین نام اسی کے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، سب کچھ بہتری اسی کی ذات میں پوشیدہ ہے، تمام بہتریاں اسی کی جانب سے صادر ہوتی ہیں، اور تمام بہتریوں کو، تمام چیزوں کو اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اسی کی صفات کا مظہر ہے، اور اس کی صفات کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ اس کے اسما ہے۔ آئیے ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو پہچاننے کے لیے اس کے اسما کا وسیلہ اختیار کریں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔